السلام علیکم ورحمۃ اللہ النہوض الی رکعت الثالثہ تیسرے رکعت کے لیے اٹھنا لا اعلم نصا فی صفۃ الاعتماد النہوض فی هذا الموضع من المرفوع والامر فی واسع وما حدیث ابی ہریرہ عند الترمذی عن خالد بن عیسیٰ سالم بن مولا التوامہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينهض على صدور قدمی. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی واضح نص نہیں ملی اس موقع پر جو مرفوع لیکن اور اس میں معاملہ کھلا ہوا ہے. اور جو ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ اپنے پیروں کی انگلیوں پر اٹھتے فہو عام، تو یہ عام ہے. وہ مع عمومی فہو ضعیف، اور اپنے عموم کے ساتھ وہ ضعیف بھی لضعف خالد راوی ہے، جو اس کا خالد راوی ہے اس کے ضعف کی وجہ سے. لیکن ثبت فی الموقوف عن عبد الرحمن بن یزید عن ابن مسعود کان ینہض علی صدور قدمی فی رکعۃ الاولی والثالثہ ولا یجلس، یعنی کہ پہلی اور تیسری رکعت میں جو ہے ابن مسعود وہ ڈائریکٹ اپنے قدموں پر اٹھتے تھے، یعنی کہ بغیر تشہد جیسے استراحت کی. اور یہ ابن زبیر سے بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ثابت ہے. رواه البیہقی بسند صحیح، بیہقی نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا. وعند البیہقی ایضا عن ابن عمر بنحوہ بسند صحیح وروى ایضا عنہ خلافی بان يعتمد علی یدہ. اور کہتے ہیں کہ بیہقی میں بھی اسی طرح کے الفاظ نے ابن عمر سے بھی آئے صحیح سند کے ساتھ وروى ایضا، اور انہوں نے اس کے خلاف بھی روایت کیے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے بأن يعتمد علی یدہ. تو اب ادھر وہ پہلے ڈائریکٹ قدموں پر اٹھیں یا تو یہ اس میں جو ہے نا وہ واضح ہے. وقد ذهب بعض العلماء الى مشروعیت النہوض علی الیدین معا فی کل نہوض. اور وہ کہتے ہیں کہ ہر اٹھنے کے سمے بندہ اپنے ہاتھ پر زور ڈال کے اٹھے، اور یہی مشروع ہے. اس کی طرف بعض علماء گئے سواء من جلوس او سجود، چاہے بندہ تشہد سے اٹھتے یا سجود سے. وعللوا ذلك انه اشبه للتواضع وانشط للقیام. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اس بات کے ساتھ جوڑے کہ یہ تواضع میں بھی سب سے زیادہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھ کے اور یوں جھک کے اٹھے، وانشط للقیام، اور قیام میں بھی اس سے نشیط و طاقت آتی ہے. نص علی هذا شافعی فی الام وغیرہ، اور اس پر امام شافعی نے نص بھی کی اپنی کتاب الام میں، اور اس کے علاوہ وغیرہ اور ان کے علاوہ بھی. ولعلہ استأنس بالوارد فی حدیث مالک فی القیام من الاولی الثانیہ وقاس علیہ. اور کہتے ہیں کہ زیادہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو مالک بن الحویرث کی حدیث ہے نا کہ رسول اللہ جب اور رکعت میں ہوتے تو اس طرح اٹھتے تشہد سے جیسے استراحت سے، تو انہوں نے اسی کے اوپر اس کو قیاس کیا، یعنی کہ تشہد سے بھی جب اٹھے گا تو اس طرح اٹھے گا. وقاس علیہ الصلاۃ علی النبی فی التشہد والآخر.